شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی؟ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور معلومات بھری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، مختلف آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں یہ واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کو دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اپنی جہالت پر قائم رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا اور ادھر جب یہ شخص حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا اور وہ اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے
جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو وہاں پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا ہی بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب کو اٹھا لیا۔ حدیث نبی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کے سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ظاہری طور پر اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی بادشاہت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل پڑے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے کا پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کی نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک میرانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا، میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا اور ان کا سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اسی دوران آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر بھی آپ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی تھیں، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ان کے کہنے پر ملک الموت نے ان کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا، میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ یہیں پر ہی رہنا پسند کریں گے، اور اس طرح پھر آپ کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔